محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعائے توسل اور حرم امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بڑی سعادت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے کہ خدا کسی کو مولا رضا کی زیارت نصیب فرمائے اور اسے یہ رات بھی نصیب کرے کہ حرم امام پاک میں وہ دعائے توسل کی تلاوت کرے، مریضوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے یہ پروگرام، یہ مجلس دعائے توسل بہترین نجات کا ذریعہ ہے۔ جو یہاں آ نہیں سکتے وہ آن لائن لائیو مولا سے اپنے دلوں کو جوڑیے، اپنے دلوں کو روانہ کریں حرم مشہد مولا رضا میں، جو ہر سال آتے تھے اس منحوس کرونا کی سازش سے مولا کی زیارت سے محروم ہیں، جہاں بھی ہیں وہاں سے مولا رضا کو فریاد کریں۔ مولا دل تڑپ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی زیارت کے لیے ہم بےتاب ہیں، اس منحوس سازش و سازش کرنے والوں کو نیست و نابود کر دے، دوبارہ دنیا کے زواروں کو مولا اپنے در پہ بلا لیں، اے مرکز
شفاعت کائنات۔ اب جہاں بھی ہیں متصل ہو جائیے امام پاک رضا کے روزے سے اور دعائے توسل کی تلاوت فرمائیں۔ یہ دعا جس میں 4 معصومین کا واسطہ دے کر ہم دعا مانگتے ہیں، مشکل ہے کہ کسی کی دعا رد ہو جائے۔ زیادہ امیدیں یہی ہوتی ہیں کہ یہ دعا جب بھی کوئی خلوص سے پڑھے، پروردگار کو 4 معصومین کا واسطہ دے اور روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، خصوصاً وہ گناہ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ بہت سارے گناہ ہیں، مگر آج جو کثرت سے گناہ ہے جو اہل بیت نے بتلایا ہے، جس کی وجہ سے دعا رد ہوتی ہے، وہ ہے آنکھوں کے گناہ۔ آج آنکھوں کے گناہ سب سے زیادہ ہیں، ان کی بھی معافی طلب کریں تاکہ جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کی مشکلات ہیں، وہ آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پروردگار کو پیارے پاک نبی کا واسطہ دیا، اب نبی پاک سے بھی فریاد کریں، ان سے بھی التجا کریں کہ وہ وسیلہ بنے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام رحمت یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ اب چلیں نجف اشرف مولا علی کے در پر، اور مولا علی کا واسطہ دے کے خداوند عالم سے جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں۔ سبحان اللہ۔ یا ابا الحسن
یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے جہاں جہاں ہمارے سے متصل ہیں، حرم پاک سے متصل ہیں، بار بار اس جملے کو فریاد کریں. یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اب دلوں کو لے چلے جنت البقیع، وہ ٹوٹی ہوئی قبر زہرا جس پر نہ رات کو کوئی چراغ جلانے والا ہے، نہ دن کو کوئی سایہ بنانے والا. پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آج بھی مظلومہ ہیں، آج بھی مظلومہ. بی بی کی ایک مظلومیت تو یہ ہے کہ پوری دنیا سے جو حاجی جاتے ہیں وہ پاک بی بی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. جیسے ابھی ہم امام رضا علیہ السلام کے حرم میں آئے ہیں تو ہم امام رضا کے مہمان ہیں. یہ بیچارے پورے دنیا سے جو حاجی سوار جاتے ہیں جنت البقیع وہ فاطمہ زہرا کے مہمان ہوتے ہیں، مگر یہ ظالم سعودی کبھی انہیں تھپڑے مارتے ہیں، کبھی انہیں تازیانے مارتے ہیں، کبھی انہیں لاتے مار کے نکال دیتے ہیں. تصور کریں اگر آپ کے گھر میں آپ کے مہمان کی توہین ہو، آپ کا دل کس قدر زخمی ہوگا. پاک بی بی فاطمہ زہرا آج بھی مظلوم ہے. اسی لیے کسی نے کہا اپنے ہی وطن میں غریب الوطن زہرا، اپنے ہی وطن میں غریب الوطن زہرا. عزیز و عربی میں غریب پردیسی کو کہتے ہیں. اگر کوئی پردیس میں بھی مر جائے اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ مل جاتے ہیں. خواہ مگر میں قربان جاؤں زہرا کی غربت پہ، زہرا کا جنازہ
خیرات کو اٹھایا گیا، کتنے کم لوگ زہرا کے جنازے میں تھے، اپنے ہی وطن میں غریب الوطن زہرا سلام اللہ علیہ۔ امام معصوم کے گھر کے قریب سے ایک مومن گزرا، امام کے رونے کی آواز سنی، امام رو کے کہہ رہے تھے یا زہرا یا زہرا ہائے یا زہرا۔ مومن نے دروازے پہ دستک دی، مولا باہر آ گئے، مولا خیریت تو ہے؟ فرمایا جب بھی ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہم اپنی دادی زہرا کے نام کے ذریعے سے شفا لیتے۔ جو بھی مریض اس دعا کو سن رہے ہیں 10 مرتبہ فریاد کریں، امام رضا سے التماس کریں، یا امام رضا بحق فاطمۃ زہرا، یا امام رضا بحق فاطمۃ زہرا، یا امام رضا بحق فاطمۃ زہرا، یا فاطمۃ زہرا یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، یا وجیہة عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہة عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ اب چلیں اس مظلوم مولا کی قبر پہ جس کے جنازے پہ ہائے تیر برسائے گئے، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا المجتبی، یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ،
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ اے عزیزو دوستو، یہ اہل بیت بہترین وسیلہ نجات ہیں۔ یہ 14 معصومین جن کے صدقے میں اللہ پاک نے کائنات کو خلق فرمایا، یہ رحمت کے دروازے ہیں، یہ بخشش کے دروازے ہیں، یہ اللہ پاک کے لطف و کرم کے دروازے ہیں۔ یہاں سے کوئی نا امید نہیں جاتا۔ سچے دل سے ذرا پکار کے دیکھیں، توسل کر کے دیکھیں، یہ دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ۔ اے عزیزوں، اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا، خدا کبھی پیارے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق نہ کرتا۔ رحمت للعالمین، اللہ نے اس پاک ہستی کو خلق کیا۔ اے گناہگارو، مجھے میرے پیارے نبی کا واسطہ دو، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا، کبھی مولا علی مرتضی علی کو خلق نہ کرتا۔ اے گناہگار، جتنے بھی گناہ آ جا خدا کے در پہ، خدا کو مولا علی کے زخمی سر کا واسطہ دے، تاکہ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا، خدا کبھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خلق نہیں کرتا۔ یہ بخشش کا دروازہ، یہ رحمت کا دروازہ، یہ گناہگار آجا خدا کے در پہ، خدا کو واسطہ دے۔ اے خدا، اس لمحے کا واسطہ جب بی بی زہرا آئے در و دیوار کے درمیان میں تھی، آئے حسن و حسین فریاد کر رہے تھے، آئے کوئی آئے ہماری اماں کو بچائے، آئے کوئی آئے ہماری اماں کو بچائے۔ اے میرے اللہ، اس لحظے کا تجھے واسطہ، تجھے شکستہ پہلو زہرا کا واسطہ۔ اے خدا، آج ہمارے گناہوں کو مٹا دے،
جو ہمارے اندر بری عادتیں ہیں، بری صفات ہیں، بری صفات غیبت، تہمت، غصہ، تکبر، ریاکاری، یہ جہنم کی نشانیاں ہیں۔ اے خدا ہم سب کو ان صفات خبیثہ سے نجات دیں۔ اے عزیزو، میں نے عرض کیا اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا تو کبھی امام حسین کو خلق نہیں فرماتا۔ یہ بخشش کا بڑا دروازہ ہے۔ اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا تو علی اکبر ہم شکل پیغمبر کو خلق نہیں کرتا۔ اے گنہگار آجا، اے گنہگار آجا، تو خدا کو علی اکبر کہ زخمی کلیجے کا واسطہ دے اور رو کے اپنے گناہوں کو مٹا دیں، اس لحظے کا واسطہ دے جب مولا حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ برچی کے پھل میں ڈالا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے فریاد کی، نانا رسول خدا آپ بھی کربلا میں آئے اور اپنے ساتھ دادا ابراہیم اسماعیل کو لے آئے۔ آپ دیکھیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہیں، آپ دیکھیں میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں ہے، اور برچھی کو ہلانا تھا علی اکبر کی لاش تڑپی، کربلا کی زمین میں ہائے زلزلہ آیا، خیمے کے در سے پاک بی بی زینب کی آواز آئی، ٹھہر جا حسین، ٹھہر جا حسین، یہ لاش تم اکیلے نہیں اٹھا سکو گے، ٹھہرو میں زینب بھی آتی ہوں، مل کے لاش اٹھائیں گے۔ جیسے پاک بی بی زینب کی آواز سنی، حسین علی اکبر کو بھول گئے، وہیں سے آواز دی، بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، میں نے تیرے پردے پہ علی اکبر کو قربان کیا۔ میری بہن مائیں سنے، پردہ کتنا اہم ہے۔ مولا حسین کربلا میں
ہمیں سکھا رہے ہیں دلوں کو لے جائیے کرب و بلام یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله دلوں کو لے چلے دوبارہ جنت البقیع ایک مظلوم قیدی امام کا خدا کو واسطہ دیں اور قیدی و مظلوم امام سے آج بھیک طلب کریں دنیا و آخرت میں سب سے بڑی نعمت کا سوال کریں دنیا و آخرت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے نہ فانی مال ہے نہ حکومت و شہرت و حیوانی لذتیں ہیں دنیا و آخرت میں سب سے بڑی نعمت محبت خدا ہے اور خدا کے بعد محمد و آل محمد کی محبت ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے جسے خدا کی محبت مل گئی اسے کائنات کی بادشاہی مل گئی جیسے مولا حسین دعائے عرفہ میں فرماتے جس نے خدا کو پا لیا اس نے پوری کائنات کو پا لیا اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پوری کائنات کو کھو دیا یہ سب سے بڑی نعمت ہے آج امام
زین العابدین کے در سے یہ نعمت مانگیں، خدا سے یہ نعمت مانگیں، اسألک حبک وحب من تحب وحب من یحبک، اے خدا اپنی محبت کا نور دے، جو تیرے عاشق ہیں ان کی محبت کا نور دے، اور جن کا تو عاشق ہے ان کی محبت کا بھی نور دے۔ یہ محبت لا فانی ہے، قبر میں کام آنے والی ہے۔ قیامت کے دن قرآن کریم نے فرمایا، ماں کی محبت جو دنیا میں سب سے عظیم الشان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، کہیں مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے۔ یہ سب فانی محبتیں ہیں، اے خدا ہمیں اپنی محبت کا نور دے، اہل بیت کی محبت کا نور دے۔ وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، یہ اہل بیت کی دعا ہے۔ اے خدا میرے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز تیری محبت ہو، میرے زندگی کا سب سے بڑا مقصد تیری محبت ہو، تیری محبت۔ دیکھیے امام زین العابدین کا واسطہ دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط آیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے، مولا آپ دعا فرمائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا 3 دن روزے رکھو، پھر میدان میں آ کے دعا کرو۔ ان لوگوں نے 3 دن روزے بھی رکھے، دعا بھی مانگی، مگر بارش نہیں آئی۔ پھر مولا کے دروازے پر آئے، مولا روزے بھی رکھے ہیں، 3 دن سے دعا بھی کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ امام زین العابدین مجمع میں آئے، کیا فرمایا؟ مجمع سے فرمایا، کیا تمہارے دلوں میں خدا کی محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہے؟ اب امام پاک نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور یوں دعا تلاوت فرمائے، اے خدا تجھے واسطہ اس محبت کا جو محبت تو اس بیمار امام سے کرتا ہے۔ ان سے کہا تمہارے دلوں میں خدا کی محبت نہیں، اور خدا کو واسطہ دیا، اے خدا اس محبت کا واسطہ جو تو اس سجاد زین العابدین سے کرتا ہے۔ ابھی دعا تمام
نہیں ہوئی تھی بادلوں نے آنا شروع کیا، بارش نے برسنا شروع کیا، محبت خدا نہیں مل سکتی مگر ہر حال میں انسان ذاکر رہے۔ کبھی صلوات کا ذکر کرے، کبھی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے، کبھی یا خیر حبیب و محبوب، سب سے بہترین دوست خدا ہے، سب سے بہترین محبوب خدا ہے، کبھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سجدے میں پڑھے، کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین کی تسبیحاں سجدے میں پڑھے، کبھی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کی تسبیح خدا کی بارگاہ میں پڑھے، ایک لمحے کے لیے غافل نہ رہے، ہر حال میں ذاکر بھی رہے اور شاکر بھی رہے۔ آئیے یہی دولت لا فانی امام زین العابدین کے در سے لیں۔ یا ابل حسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ سب مل کے جہاں جہاں آواز سن رہے ہیں، جب بھی اس دعا کو سن رہے ہیں 2 مرتبہ تکرار کریں اس جملے کا، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ سر سے پاؤں تک، سر سے پاؤں تک، سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہوں میرے اللہ، میرے اللہ، مجھے میرے اعمال و عبادتوں پہ بھروسہ نہیں، میری عبادتیں ناقص ہیں میرے اللہ، تیری رحمت میں یقین و بھروسہ ہے، اور اہل بیت کی شفاعت میں میں 100% پر امید ہوں، مجھے قیامت کو نا امید نہ کرنا میرے اللہ۔ چلے دلوں گلے چلے کربلا
شام کے ننھے سے مسافر، کربلا و شام کے 5 برس کے قیدی، مظلوم امام کے در پہ چلیں، یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایھا الباکر، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ چلیں سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے در پہ چلیں، یا ابا عبداللہ، یا جعفر ابن محمد، ایھا الصادق، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ دعا کے عجیب موڑ پر پہنچے، امام موسیٰ کاظم کا واسطہ دے رہے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم کے فرزند کے حرم میں بیٹھے ہوئے۔ عزیزو، کسی بھی بیٹے کو اگر باپ کا واسطہ دے کر بھیک مانگیں گے، وہ بیٹا کبھی آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ بڑا اچھا بہانہ ہے امام رضا سے بھیک مانگنے کا۔ امام رضا گناہگاروں، بدکاروں، ذلیل غاروں، مولا جان برا ہوں میں، بہت برا ہوں، یا امام رضا برا ہوں میں، بہت برا ہوں، مگر میں جتنا برا ہوں
اتنا تو میرا اچھا مولا ہے، اتنا تو میرا اچھا رؤوف مولا ہے۔ مولا آج ہم سب گداگروں کو ہائے خیرات دے دیں، اپنے بابا کے صدقے میں ہم بھکاریوں کو خیرات دے دے، بھلے ہمیں پاک کر دے گناہوں سے، پھر اپنی اور خدا کی محبت کا نور دے، پھر ہمیں 24 گھنٹوں میں اپنا اور خدا کا حضور دے، ہاں اے حضور دے، تیرے حضور میں نور ہے، خدا کے حضور میں نور ہے، ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنے حضور سے دور نہ فرما، ہمیں ایک لمحے کے لیے خدا کے حضور سے دور نہ فرما۔ علم یعلم ان اللہ یرا، وہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ غفلت کے پردوں کو مولا رضا اپنی مادر زہرا کے صدقے میں ہٹا دے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ خدا ہر جگہ پہ تمہارے ساتھ ہے، یا حاضر ہو یا نادر ہو، وہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ اپنے بابا کے صدقے جتنے لوگ اس دعا میں شریک ہیں، مولا کچھ مریض ہیں، کچھ پریشان ہیں، کچھ حاجت مند ہیں، کچھ بے گناہ زندانوں میں، سب کی دعائیں قبول کر لے، سب کو خیرات دے دے۔ چلیں اپنے دلوں کو لے چلیں کاظمین، اور دعا کریں کہ خدا بار بار کاظمین میں مولا کی زیارت نصیب کرے۔ یا ابوالحسن یا موسیٰ ابن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله۔ اب جس مولا کے آپ مہمان بنے ہوئے ہیں، متصل ہیں حرم پاک امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے، اب مولا سے خیرات طلب کریں، جو حاجت ہے حاجت طلب کریں،
اگر مریض ہیں تو مرض سے نجات طلب کریں۔ اللہ اکبر، امام بڑے رؤوف ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ انشاءاللہ مولا رضا آج کسی کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ یا امام رضا بحق سری رضا، یا امام رضا بحق سری رضا، یا امام رضا بحق سری رضا، خدا سب سے جلد راضی ہونے والا ہے۔ امام رضا مظہر سری رضا ہے، مولا آپ بھی جلد راضی ہونے والے ہیں۔ ہم گنہگاروں سے آج راضی ہو جائیں، اپنے مہمانوں کی دعائیں مستجاب فرمائیں۔ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ دلوں کو لے چلیں دوبارہ عراق کی طرف، مولا کی ذریعے میں خود کو تصور کریں اور مولا امام محمد تقی علیہ السلام سے توسل کریں۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا
عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. دیکھیے عمل سب سے بہترین عمل ہے، سب سے آسان عمل. جتنی بڑی مشکلات ہوں، اگر گھر والے مل کے بیٹھیں اور تھوڑے سے مصائب بھی پڑھیں اور یہ دعائے توسل کی مجلس برپا کریں، وہ مشکل حل ہو جاتی. اور اسی طرح سے شب-ے قدر میں جو ہم سر پہ قرآن رکھتے ہیں، اس میں بھی بک یا اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بعلی بفاطمۃ الزہرا بالحسن 4 معصومین کا واسطہ دیتے. اب اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعمال جو فقط شب-ے قدر کے لیے ہیں. بے شک شب-ے قدر کے لیے ہیں، لیکن جب بھی آپ کو مشکل ہونا تو یہ اعمال انجام دیں. سر پہ قرآن رکھے، یہ بہترین اعمال ہیں. معجزہ کرتے ہیں، معجزہ کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے کہ سر پہ قرآن ہو اور 4 معصومین کا واسطہ دے رہے ہوں. یہ صرف ماہ مبارک کے لیے نہیں ہے. جب بھی مشکل ہو، کوئی گھر میں پریشانی ہو، کوئی بیمار ہو، تو یہ واسطہ دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہی دعائے توسل. توفیق دے پروردگار سارے مومنین کو، ہم سب کو. پڑھنا تو ہر روز چاہیے، بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے. کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ اس دعا کی تلاوت کریں تو یہ اہل بیت یہاں بھی مدد فرمائیں گے، قبر میں بھی مدد فرمائیں گے، برزخ میں بھی مدد فرمائیں گے. انشاءاللہ قیامت میں بھی. دعا ختم ہونے کے قریب ہے، چند واسطے رہ گئے. آئیے مولا کو واسطہ دیں، لے چلیں دلوں کو. اللہ اکبر، لے چلیں دلوں کو اہل بیت کے دروازے پہ. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. یہ واسطہ بھی عظیم الشان واسطہ ہے، دعا کی قبولیت کا بہترین بہانہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا، اگر بیٹے کو باپ کا واسطہ دے کے بھیک مانگیں گے کبھی خالی نہیں جائیں گے. اگر امام مہدی علیہ السلام سے مانگنا ہے، امام زمانہ سے اگر مانگنا ہے، ہم گنہگار کس طرح سے مانگیں؟ ہاتھ بھی گناہوں سے آلودہ ہیں، آنکھیں بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، دل بھی گنہگار ہے. تو یہاں پر وہی بہترین واسطہ ہے کہ بابا کا واسطہ دے. یا مہدی مولا، ہر نعمت آپ کے ذریعے سے مل رہی ہے مولا، اپنے بابا کے صدقے میں، بابا کے صدقے میں. یا امام زمان، یہ جو سازش مومین مسلمین بلکہ انسانوں کے خلاف کی جا رہی ہے، پورے دنیا کے اقتصاد کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ ظالم جو اس کرونا کے ذریعے سے
اپنے شیطانی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ خبیث ویکسین لگا کر دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ یا مہدی مولا ان ظالم امریکیوں خائنین کو نیست و نابود کر دے۔ آئیے مولا کو واسطہ دیں ان کے بابا کا۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ مولا مہدی آخر زمان فرزند زہرا وارث خون حسین، اے وارث خون حسین مہدی مولا، اے وارث خون علی اکبر مہدی مولا، اے وارث خون عباس علمدار، اے وارث خون علی اصغر مہدی مولا، جلد آئیے فرزند زہرا، جلد آئیے اس ظالم کو صدا دے جس نے سکینہ کو تماچے ہے تماچے مارے، مہدی مولا فرزند زہرا، مولا آئیے جلد آئیے اس ظالم کے ہاتھوں کو کاٹیے جس نے آپ کی پھوپھی زینب کو تادیاں نے مارے، مہدی مولا فرزند زہرا، یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایھا القائم المنتظر مہدی، یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. اپنی اپنی دعائیں مانگیے. پاک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعا مانگیے. اور یہ ظالم جو سازشیں کر رہے ہیں، ان سازشوں کے ذریعے سے ایران اور عراق کے اقتصاد کو زبردست نقصان پہنچایا ہے، ان امریکی خائنین، ان شیاطین کو پروردگار جل نیست و نابود کر دے. کرونا کے ذریعے سے، جو ویکسین کے ذریعے سے دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہیں، ایک دجالی سسٹم لانا چاہتے ہیں، پروردگار ان سازش کرنے والوں کو ذلیل و خوار فرماؤ. بہت سارے التماس سے دعا کے لیے کہا، پروردگار ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے، جن کا حق ہماری گردنوں پہ ہے ان کے گناہ بخش دے. جو ہمارے محسنین اساتذہ ہیں، علماء ہیں، بزرگ، ان کے گناہوں کو معاف فرما. جو ہمارے شہداء ان کے درجات کو بلند فرما. میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں. میرے اللہ موت نہ دینا اگر نماز قضا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، خمس قضا ہے، وہ ادا کرنے کی توفیق دے. اگر کسی بندے کا حق ہے تو وہ ادا کرنے کی توفیق، اگر کسی کی غیبت کی اس سے معافی مانگنے کی توفیق دے. میرے اللہ جو ہمارے اندر بری عادتیں ہیں، غصہ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، سوء ظن ہے، بدگمانی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب دنیا ہے، حب ذات، ان ساری خبیث صفات کو ہم سے دور کر لے. تمام نورانی صفات کو نصیب فرما. مریضوں کو شفا دے میرے اللہ. تو یمن کے مظلوم ان کی مدد فرما. حوض علمیہ مراج ولی فقیر انہیں طول عمر عطا فرما. جو مجاہدین پاک بی بی زینب کے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. یا سادتی و موالی انی توجہت بکم عمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الی اللہ وتوسلت بك إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله. یا اہل بیت، یا ام معصوم، یا چہرد معصوم، ہماری شفاعت فرمائی. سب مل کے گئے. فاشفعوا لی عند اللہ. قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی، ہم قبروں میں لپٹے ہوئے باہر نکلیں گے. ہر طرف الامان الامان کی صدا ہوگی. ہم فرشتوں سے پوچھیں گے مولا علی کا علم کہاں ہے، حوض کوثر کہاں ہے. عالم مولا کی طرف بڑھیں گے،
اے خدا کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے فرشتے ہمیں روک نہ دے، اے گنہگار ان نجاستوں کے ساتھ تو پاکوں کی دربار میں کیسے جا سکتا ہے؟ اے خدا اہل بیت کے صدقے میں ہمارے گناہ مٹا دے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ گنہگار ہیں مگر تو نے حرم امام رضا میں آنے دیا ہے، یہ تیرا لطف و کرم ہے۔ اسی طرح سے قبر و قیامت میں بھی ہم گنہگاروں پہ کرم کرنا۔ فاشفعوا لی عند اللہ، فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذوني من الذنوب عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله وكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ان محسنین کو یاد کریے جن کی وجہ سے آج حرم پاک میں آپ پوری دنیا میں بیٹھ کے دعا سن رہے ہیں۔ یہ ان شہداء کے خون کا صدقہ ہے جو لاکھوں شہید ہوئے ہیں، اب بھی شہید ہو رہے ہیں شام میں، عراق میں، تاکہ یہ حرم پاک محفوظ رہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، تمام شہداء کے لیے، اور بزرگ علماء اولیاء خدا جو یہاں دفن ہیں، مشہد میں، قم میں، نجف میں، کربلا میں، اولیاء خدا ان کے لیے، اور جن کے والدین میرے والدین کی طرح دنیا سے گزر گئے ہیں، عظم سے جائے اور ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد